عزیز دوستو، حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر، تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر، اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے۔ وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے۔ تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو۔ لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا، میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا۔ تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں، بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا،
یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں, ہر وقت بولتے ہیں, ہر وقت بات کرتے ہیں. جب وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو, بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں, گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا, بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں, ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا, اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے, اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں. یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں, آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے اور میں سن رہا تھا, تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ سب کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں ہم کلو کئی دفعہ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. میں نے کہا آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں, آپ تسلی سے بات کریں, آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا, نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو. بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات تلخ بات کرتے ہیں, آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو, آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, تو آپ کے اپنے بھی آپ بیگانے بھی سب کے سب آپ بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں, ہمارے گرویدہ ہوں, ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں, اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو. یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے, اب بڑا بڑھ گیا ہے. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت کسی کا نام لیتے ہیں, میرے لائکس ہیں, اتنے فالوور ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے. فالوور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو, لائکس کیا کریں گے. اگر قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے, کسی فالوور کا. اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنہوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ او اجے سواگن ہوئی نہیں. تو جب قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے, اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے مجمع میں کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں, لوگ ہمیں پہچانیں, ہمارا بڑا نام ہو, ہمارا بڑا ذکر ہو, ہمارے بڑے تذکرے ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کا گرویدہ نہیں بنا سکتے. پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے. کتنے کو دو گے؟ لیکن نا پیسوں سے بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دیں, پھر دوسری دفعہ دیں, تیسری دفعہ دیں. روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا. اور اگر آپ نے 99 دفعہ ایک دفعہ نہیں دیا تو ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا لالچ کریں گے. تو حبیب پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کا گرویدہ نہیں کر سکتے. ہاں, خندہ پیشانی سے حسن اخلاق سے ملوگے تو تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. تمہارا اخلاق, تمہاری خندہ پیشانی, تمہارا اچھا کردار, یہ لوگوں گرویدہ کر سکتا ہے. مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے. تو ہمارا روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے.
لبو لے جائے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے کے ساتھ لوگ آنا جانا بیٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے شک کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں محفل کرواتا ہوں, آپ تشریف لائیں, اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں, بڑے نامور نام میرے سامنے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں, میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو, لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا, 20 کو بلایا, اور بڑے بڑوں کو بلایا, اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں. تو نمازی بھی آپ ہیں, نمازی بھی ہیں. کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. میں نے ان سے کہا خدا کے بندے, اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 بڑے لوگوں سے پڑھتا میں نماز بھی نہیں, تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بندے کو نمازی نہیں بنا سکے. تو آپ اپنے لبو لہجے سے باتوں سے گروی کو کر لیں گے. آپ یہ دیکھیں اخلاق کا ہے, لہجہ کس طرح کا ہے, آپ کے بات کا انداز کتنا حسین ہے, اس لفظ کے اندر کتنا زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہیں, ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں. میں اور آپ تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے, اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ طنز ہوتا ہے, طنز. ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں, لیکن ہمارے لبو لہجے سے طنز اور شروعی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے, بالکل جاہل ہے, بالکل خاندان میں سے نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں, آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے. اس کی تو خوبصورتی ہے, اس کا تو ایک حسن ہے, اس کی تو جاذبیت ہے, اس کی نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی, اور جنازے کی امامت کے بعد قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا. تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے. لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات قبر نہیں تیار ہوئی, تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ زمین ریتنی شروع کر دی, اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین جھکائے رکھا, گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ جھکا رہا زمین کی جانب, حضور نے روح کو پھیر لیا. صحابہ کے ہم بڑے جب حضور ہمارے قریب ہوتے تو ہمارا خیال ہوتا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ کب ہماری انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھایا. دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے, اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا, چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی, 3 دفعہ نبی فرمائے لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں, پر اس میں نہ درد ہے نہ رونا ہے, لبو لہجہ. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں کی تیاری کی, لیکن اس میں آنسو ہیں, اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارا انداز تکلم ہے, ہمارا انداز گفتگو ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہیں, شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت ہوتے ہیں, آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, تو کسی جگہ آپ کے لبو لہجے کے اندر کا ہو جانا برا نہیں ہے, بلکہ